جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے کہا، اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کے فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، مساکین پہ ظلم نہ کرے ورنہ اس پہ عذاب آئے گا۔ بس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کے فرعون کی دربار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون ہنس کے کہنے لگا، کون اللہ؟ یہاں کا تو رب میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے، تیری حکومت تو ان چند لوگوں پہ ہے، لیکن حقیقی خالق وہ ہے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کی سلطنت تلے چرند پرند زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرعون زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، نکل جاؤ ورنہ تمہیں میں قید کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو پھر تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے، انسانوں پہ ظلم کرنا ختم کرو گے؟ فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر کرو۔ بس اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ رکھا۔ جیسے ہی اس عصا کا زمین پہ رکھنا تھا، وہ اژدہا بن کے پورے محل میں پھرنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے جیسے ہی باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن نظر آنے لگا۔ فرعون کے محل والے سب حیران ہو گئے۔ فرعون نے سوچا کہیں بغاوت نہ ہو جائے تو کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اس جادو کے زور سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس اس سے بھی بڑے جادوگر موجود ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں؟ تو اپنا جادو دکھا، ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ بس فرعون نے اپنی قوم کے بہترین 40 جادوگروں کو بلایا جو بچپن سے ہی جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ اور ان کا بھائی ہارون تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جادو کرنے والو، جھوٹ نہ بولو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں، میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ وہ جادوگر آپس میں بات کرنے لگے، کچھ نے کہا شاید یہ نبی ہو، کچھ نے کہا نہیں۔ صلاح مشورے کے بعد وہ سب جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، اے جادوگرو، جو تم چاہو گے وہ سب تمہیں عطا کیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ وہ سب لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ دونوں صرف ایک جادوگر ہیں اور کچھ نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ بس وہ 40 کے 40 جادوگر صف بنا کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج جو غالب ہو گیا بس وہی سچا ہے۔ پھر وہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ نے موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ، پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دے۔ بس ان کے پاس جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں انہوں نے زمین پہ پھینکی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سب سانپ نظر آنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ تمام لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پھینک۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن کے ان جادوگروں کے تمام سانپ اور لاٹھی کو کھا گیا۔ سب لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے، اور جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جادو صرف انسانوں کی آنکھوں پر کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ تو سچ ہے۔ یہ کہہ کے وہ سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ ان کے سچے نبی ہیں۔